ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دنیا کی تمام تہذیبوں سے قدیم ترین تہذیب اہل مصر کی ہے۔ یہی وہ خطہ ہے جہاں تمدن اور ثقافت کی پہلی شمع روشن ہوئی۔ مصریوں کے آثار قدیمہ ان کے فن تعمیر میں ماہر ہونے اور ریاضی میں ید طولہ رکھنے کے شاہد ہیں۔ طویل ترین اور تند خو دریائے نیل ان کے لیے قدرت کا ایک عظیم عطیہ ہے۔ جس کھیت میں اس کا پانی پہنچ جاتا وہ فصلیں یوں سمجھیے کہ لہلہانے لگتی اور اس کی سرسبزی اور شادابی دیکھ کر دلوں کو مسرت اور آنکھوں کو تازگی نصیب ہوا کرتی۔ اس کے پانی کی تاثیر گویا ایسی ہے کہ کسی صحرا کے ٹکڑے کو ہموار کرنے کے بعد اسے نیل کے پانی سے سیراب کر دیا جائے تو قلیل وقت میں ہی وہ ٹکڑا دنیا کے بہترین زرخیز میدانوں سے بھی سبقت لے جائے گا۔ ناظرین کرام، اہل مصر کے معبدوں کی عمارتیں جن میں سے کئی سینکڑوں برسوں کے بعد بھی اپنی اصلی صورت میں موجود ہیں، اپنے بنانے والوں کی فن تعمیر میں مہارت کاملہ پر گواہی دے رہی ہیں۔ وہ حکیمانہ اقوال جو اس زمانے سے منقول ہیں ان کی حکمت اور دانائی کی غمازی کر رہے ہیں۔ ایک دو کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر تم خوشحالی میں خوش خصائل پائے جاؤ تو جب حالات ناگفتبا ہو جائیں تم ان کو برداشت کرنے کے قابل پائے جاؤ گے۔ دوسرا ایک قول ہے کہ تمہارا دل تو سمندر کی طرح علم و دانائی سے لبریز ہونا چاہیے لیکن تمہاری زبان تمہارے قابو میں ہونی چاہیے۔ ایک اور ذری قول کہ کچھ اس طرح کہ دور اندیش آدمی کامیاب ہو جاتا ہے اور محتاط آدمی کی تعریف کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، مصر کا سیاسی نظام انتہائی منظم اور مربوط سمجھا جاتا ہے۔ تاریخ میں موجود ہے کہ قدیم مصر میں بادشاہ یا فرعون کو الہ یعنی معبود تصور کیا جاتا تھا اور اسی طرح اس کے لیے آداب پرستش بجا کر جاتے تھے۔ بادشاہ ہی بڑے خداؤں کے سامنے اپنی رعایا کی نمائندگی کرتا تھا، ان کی طرف سے قربانیاں پیش کرتا تھا اور مذہبی تقریبات میں صدارت کے فرائض بھی انجام دیا کرتا تھا۔ بادشاہ کے تعلقات مذہبی پیشواؤں کے ساتھ عام طور پر دوستانہ ہوا کرتے تھے، لیکن جب کبھی کوئی کمزور بادشاہ تخت نشین ہوتا تو مذہبی پیشوا اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے شاہی اختیارات میں دخل اندازی کیا کرتے اور خود سنبھال لیا کرتے۔ ایرانیوں کی طرح قدیم مصر میں بھی بادشاہ کے متعلق یہی عقیدہ تھا کہ یہ خدائی خاندان کا ایک فرد ہے اور خود خدا نے ہی اس کو یہ حکومت اور سلطنت بخشی ہے۔ اس طرح رعایا کے دلوں میں اس کی ہیبت اور رعب قائم ہوتا تھا اور اس کے خلاف بغاوت کرنے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ بغاوت بادشاہ کے خلاف نہیں تھی بلکہ ان کے نزدیک اس خدا کے خلاف تھی جس نے اس کو تخت سلطانی پر متمکن کیا تھا۔ اس لیے اگرچہ مشورے کے لیے علماء اور فضلاء اور سن رسیدہ تجربہ کار لوگوں کی ایک مجلس مشاورت موجود ہوتی تھی، لیکن بادشاہ ان کے مشورے اور فیصلے کا پابند نہیں ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ کے برعکس اس کا نائب یعنی وزیر اعظم ایک انسان ہی تصور ہوتا تھا، اسے انسان سمجھا جاتا تھا۔ قدیم دور میں مصر دو حصوں میں منقسم تھا، ایک مصر بالا اور ایک مصر زیری۔ ہر ایک کا وزیر الگ الگ ہوتا تھا۔ مصر زیری کی حکومت کے دفاتر منفس میں تھے، وزارت بھی موروثی چیز تھی، لیکن طاقتور بادشاہ وزیروں کو اتنا با اختیار نہیں ہونے دیا کرتے تھے کہ وہ بادشاہ کے لیے کہیں وبال جان ثابت نہ ہو جائے۔ وزیر کے اختیارات پر قیود و شرائط عائد کی جاتی تھی، جبکہ سرکاری خزانے کا خزانچی مالیاتی معاملات میں آزاد ہوا کرتا تھا۔ ان کے علاوہ بادشاہ کے دیگر خصوصی آفیسرز یا انٹیلیجنس کے عہدیدار ہوا کرتے تھے جن کو بادشاہ کے کان اور آنکھ کہا جاتا تھا، اور ان کا فرض یہ تھا کہ وہ وزیر اعظم اور خزانچی کی کارکردگی کی نگرانی کریں۔ عدلیہ کا چیف جسٹس بھی اس وقت ہوا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، اب ذکر کرتے ہیں اہل مصر کے مذہبی عقائد کی۔ تاریخی روایات بیان کرتی ہیں کہ ابتدا میں
مصر میں ہر قبیلے کا الگ خدا ہوتا تھا اور ہر قبیلہ صرف اپنے ہی خدا کی پوجا کیا کرتا تھا، کسی دوسرے قبیلے کے خدا کو پہلے قبیلے والے اپنا خدا تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس طرح ایک محدود قسم کی توحید کا ان کے یہاں تصور پایا جاتا تھا۔ ایک دوسری صورت یہ تھی کہ وہ ایک موقع پر کسی ایک دیوتا کی پرستش کرتے اور اس کے ساتھ کسی اور کی پرستش نہیں کیا کرتے تھے، اور دوسرے موقع پر اسی طرح ایک اور دیوتا کو اپنی پوجا پاٹ کے لیے مختص کر لیتے اور اس وقت کسی اور دیوتا کی رسم پرستش ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں تحریر ہے کہ البتہ ایک مکتبہ فکر ہیلیوپولس کے مذہبی رہنما ایک الہ کے قائل تھے، را یعنی سورج دیوتا کی پرستش کرتے تھے اور ایک محدود وقت کے لیے صرف اسی کو رب کائنات سمجھا جاتا تھا۔ ایمن ہوتپ ثالث کے زمانے میں صرف اور صرف قرص آفتاب کی پرستش کی جاتی تھی اور اس کے بیٹے اخناتون نے اس مکتبہ فکر کو حکومت مصر کا سرکاری مذہب بنا لیا تھا، اور سب اہل مصر کو اس عقیدے پر ایمان لانے کی پرزور اور پرجوش تبلیغ بھی کیا کرتا تھا۔ اس کی زندگی تک تو یہ مکتبہ فکر روبہ ترقی رہا، لیکن جب اس کی وفات ہو گئی تو اہل مصر خوشیاں مناتے ہوئے اپنی قدیم اصنام پرستی کی طرف لوٹ گئے۔ اہل مصر میں سے جو تعلیم یافتہ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، انہیں خدا کا تصور تو تھا لیکن وہ ایک خدا کو نہیں مانتے تھے۔ ان کی یہی سب سے بڑی توحید تھی کہ وہ ایک وقت میں صرف ایک دیوتا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ ان عقائد میں صرف ایک بار وقتی تبدیلی آئی جبکہ اخناتون نے تمام خداؤں کی خدائی کا تختہ الٹ کے رکھ دیا اور صرف آئین یعنی آفتاب کو خدا واحد تسلیم کر لیا، یعنی صرف سورج کی پرستش ہوگی۔ اس نے کوشش کی کہ مصری قوم صرف سورج دیوتا کی پوجا کیا کرے۔ اس ضمن میں یہ تصور کار فرما تھا کہ سورج دیوتا ہی انسان کی قسمت کا کامل ہے، نیکی پیدا کرنے والا ہے، امن پسند لوگوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور مجرموں کو موت کے گھاٹ اتارنے والا ہے۔ فقط یہی ایک خدا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ الفریڈ بٹلر لکھتا ہے کہ 7ویں صدی عیسوی میں مصر کے سیاسی حالات کی حیثیت ثانوی ہو گئی تھی، اولین حیثیت مذہب کو حاصل ہو گئی تھی۔ وطن کی محبت عملی طور پر مفقود ہو گئی۔ قومی اور نسلی مخالفتوں کی وجہ بھی مذہبی نظریات میں تضاد تھا۔ لوگ مذہبی موضوعات پر جب بحث کرتے تو فرط غضب سے آپے سے باہر ہو جایا کرتے اور بالکل غیر اہم اور حقیر موضوعات پر لڑتے ہوئے اپنی جان تک کی بازی لگا دیا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک الہیات کے مسائل میں معمولی سی اختلاف بھی ناقابل برداشت ہے۔ لیکن اس کے بعد یہاں مسیحی مذہب نے زور پکڑا۔ علامہ ابوالعباس احمد کہتے ہیں کہ الفریڈ بٹلر لکھتا ہے کہ ایرانیوں نے مصر میں فتح کے بعد بے شمار عیسائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان میں سے بے شمار لوگوں کو جنگی قیدی بھی بنا لیا۔ ان کے بہت سے گرجوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ یہودیوں نے عیسائیوں کے اس قتل عام اور گرجوں کے انہدام میں ایرانیوں کی مدد کی۔ قبطی عیسائیوں اور رومیوں میں جو نفرت جڑ پکڑ چکی تھی وہ آگے چل کر بڑے المناک حادثات کا سبب بنی۔ رومیوں نے بابل کے بہت سے قبطیوں کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ اس کی وجہ یا تو یہ تھی کہ رومیوں کے اصرار کے باوجود انہوں نے اپنے عقیدے سے دستبردار ہونا منظور نہیں کیا، یا انہیں یہ اندیشہ تھا کہ یہ قبطی ہمارے ساتھ بے وفائی کریں گے۔ ایسٹر کے دن انہوں نے ان قیدیوں کو جیل سے نکالا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ان قیدی قبطیوں کے ہاتھ کاٹ دیں، کیونکہ اس فروعی اختلاف کے باعث رومی قبطیوں کو بت پرستوں سے بھی زیادہ غلیظ اور پلید سمجھتے تھے۔ ناظرین کرام، مصر کے اقتصادی حالات کے باب میں عرض ہے کہ انسائکلوپیڈیا گرولیر کے مطابق دریائے نیل کا پانی زراعت کے لیے از حد مفید ہے، اس لیے یہ ملک
معاشی لحاظ سے بہت خوشحال تھا اور دنیا کا کوئی اور ملک خوشحالی میں اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ رومیوں نے اسے 3 سال قبل مسیح میں فتح کیا اور 640 عیسوی تک اس پر حکمران رہے۔ مصر کی آزادی کا اختتام اس کے لیے موت کا پیغام تھا۔ رومیوں کی غلامی کے بعد اس کی معاشی حالت میں انحطاط اور زوال رونما ہونے لگا۔ یہ روم کے شہنشاہ کے لیے ایک دودھ دینے والی گائے بن گیا جسے رومی تاجدار کی ذاتی جائیداد سمجھا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی تمام دولت و ثروت نچوڑ لی گئی۔ روم کو سامان خورد و نوش پہنچانے کے لیے یہاں ٹیکس لگایا گیا اور رومن ممالک کے خزانے میں سونے چاندی کے انبار لگانے کے لیے ان کی نقدی پر ٹیکس لگا دیا گیا۔ 3-4 صدیوں کی رومن غلامی کے عہد میں مصر کی مالی حالت اتنی دگرگوں ہو گئی کہ تانبے کا معمولی قیمت کا سکہ بھی ٹکسال میں بننا بند ہو گیا اور لوگ جنس کے بدلے جنس فروخت کرنے پر مجبور ہوئے۔ رومن دور حکومت کی سب سے بڑی یادگار وہ فسادات ہیں جن میں قتل عام کیا جاتا تھا۔ رومن حکومت عربوں کے چند ہزار شاہ سواروں کا مقابلہ نہیں کر سکی اور اس نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ عربوں کے دور حکومت میں اسلام کے عادلانہ نظام معیشت کی برکت سے اس ملک کی معاشی خوشحالی پھر لوٹ آئی اور اس کا سالانہ خراج اتنا بڑھ گیا کہ اس زمانے کے تمام ممالک سے پھر زیادہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، مصر کی معاشی حالت کے بارے میں بٹلر رقم تراز ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رومیوں نے جو ٹیکس لگائے تھے وہ بہت زیادہ اور غیر منصفانہ تھے۔ انہوں نے اعلیٰ طبقات کے لوگوں کو ہر قسم کے ٹیکس ادا کرنے سے سمجھ لیجئے کہ مستثنا قرار دے دیا تھا۔ ساحلی شہر سکندریہ کے رہنے والوں سے بندرگاہ کا ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں نے مصر فتح کرنے کے بعد لوگوں پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کر دیا اور جو طبقات ٹیکسز سے مستثنا تھے ان سے بھی ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے اہل مصر پر جزیے کے نام سے جو ٹیکس لگایا وہ 2 دینار سالانہ فی کس تھا، لیکن اس سے بوڑھے، بچے، عورتیں، غلام، مجنون اور جتنے گداگر تھے وہ سب مستثنا تھے۔ معروف ہسٹورین ہسٹری آف دی ورلڈ کے مصنفین لکھتے ہیں کہ مصر اپنے حیران کن قدرتی وسائل، جفاکش اور محنتی باشندوں کے باعث عرصہ دراز سے رومی مملکت کا ایک بڑا قیمتی صوبہ تھا۔ وہ اپنی آمدن کا بہت بڑا حصہ شاہی خزانے کی نظر کیا کرتا تھا۔ اس کی زراعت پیشہ آبادی جو سیاسی اثر و نفوذ سے بالکل محروم تھی، اس کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ صرف مختلف قسم کے ٹیکس ہی ادا نہ کریں بلکہ ان کے علاوہ ایک خاص لگان بھی رومی حکومت کو ادا کیا کریں جو مزروعہ زمین پر پٹا کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ ان حالات میں مصر کی معاشی حالت رو بزوال ہو گئی۔ ٹیکسز کی بھرمار کی وجہ سے مصر کی معاشی حالت عمومی انحطاط کا شکار ہو گئی۔ کاروبار کے گھٹ جانے، زراعت کو پس پشت ڈالنے اور مصری آبادی کے رفتہ رفتہ کم ہونے کے باعث بڑے بڑے شہر کھنڈروں میں تبدیل ہو گئے تھے جو پھر کبھی سنبھل نہیں سکے اور ان کی سابقہ خوشحالی کبھی واپس نہیں لائی جا سکی۔ ناظرین کرام، مشہور مورخ اور سیاح ہیروڈوٹس کے مطابق مصری معاشرے میں سب سے اعلیٰ طبقہ مذہبی پیشواؤں اور امراء کا شمار کیا جاتا تھا، جو تعداد میں تو بہت کم تھے لیکن اختیارات اور اثر و نفوذ میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے نیچے محنت و مشقت کرنے والے لاکھوں کسان تھے۔ زمین اصلاً فرعون کی ملکیت مانی جاتی تھی۔ عمرانی نظام میں یہ اصول مسلم تھا کہ ہر شخص اوپر سے آئے ہر حکم کی پابندی کرے گا، صرف سیاسی اعتبار سے ہی نہیں بلکہ وہ اسے ایک مذہبی فریضہ سمجھ کر اس حکم کی تعمیل کرے گا۔ جو کام کسی کے سپرد کیا جائے اور جہاں کسی کو متعین کر دیا جائے اسے وفاداری سے اپنے فرض کو وہاں بجا لانا ہے۔ ناظرین کرام، قدیم مصر کا معاشرہ مطلق العنانی پر مبنی تھا۔
یونانی بطلیموسیوں کا دور آیا تو ان کی ماتحت مصری سلطنت نے ایک سرمایہ دار حکومت کی شکل اختیار کر لی، جس میں تمام اقتصادی سرگرمیاں حکومت کی تجاویز کے مطابق عمل میں آیا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، عہد قدیم میں مصری بادشاہ اپنی بہن کے ساتھ شادی کر لیا کرتا، اور بسا اوقات تو اندازہ کیجئے کہ اپنی بیٹی کو اپنی بیوی بنا لیا کرتا تھا، اور اس کی نام نہاد وجہ وہ یہ بیان اپنے طور پر کیا کرتے تھے کہ وہ شاہی خاندان کے خون کو بیرونی عناصر کے خون کی آلودگی سے پاک رکھنا چاہتے ہیں۔ بادشاہوں کی یہ عادت ان کے شاہی محلات تک ہی محدود نہیں رہی تھی، بلکہ ان کی رعایا میں بھی اس قبیح فعل کو قبول عام حاصل ہو گیا تھا، یہاں تک کہ دوسری صدی عیسوی میں ارسینوئی کے 2/3 باشندے اس طریقہ کار پر عمل پیرا ہو گئے۔ ول ڈیورانٹ لکھتا ہے کہ عورت کو مرد پر اس زمانے میں غلبہ حاصل تھا۔ یونان کا ایک سیاح دیودور الثقلی جب مصر آیا اور یہاں کے معاشرے میں عورت کی بالادستی کو دیکھا تو اس نے ازراہ مذاق کہا تھا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ وادی نیل کے نکاح نامے میں جو شرطیں لکھی جاتی ہیں ان میں ایک شرط یہ بھی لکھی جاتی ہے کہ مرد اپنی عورت کا اطاعت گزار ہوگا۔ ناظرین کرام، زمانہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت عرصہ پہلے 4تھی صدی قبل مسیح تک مصریوں کے 3 خاندان حکمران رہے۔ پھر مصر پر سکندر اعظم نے قبضہ کر لیا اور بطلیموسیوں کا یونانی شاہی خاندان مصر پر حکومت کرتا رہا، یہاں تک کہ شاہ اینتھونی اور ملکہ کلیوپیٹرا نے شکست کھائی 30 قبل مسیح سے 640 عیسوی تک، یعنی مسلمانوں کی فتح مصر تک مصر رومیوں کے زیر نگین ہی رہا۔ نائسٹس نے 699 عیسوی میں جب سکندریہ پر قبضہ کیا تو اس نے وہاں کے اسقف اعظم کو، یعنی جو ان کا مین بڑا پادری تھا جو مالکلبیہ فرقہ سے تعلق رکھتا تھا، اسے قتل کر دیا۔ ہرقل نے جب قسطنطنیہ کی شاہی قوت کے خلاف بغاوت کی تو مصر کے قبطی پر امید ہو گئے کہ ہرقل کے برسر اقتدار آنے سے ان کے مصائب اور آلام کا اب خاتمہ ہو جائے گا، جو شہنشاہ فوکس کے عہد حکومت میں انہیں برداشت کرنے پڑ رہے تھے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ خسرو پرویز نے بیت المقدس کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد فلسطین اور شام پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد سکندریہ پر حملہ کیا، لیکن کافی دن گزرنے کے بعد بھی فتح اس کے حصے میں نہیں آئی تو پیٹر نامی ایک غیر ملکی شخص کی غداری کے باعث سکندریہ پر ایرانیوں نے قبضہ کیا تو شہر میں قتل عام شروع ہو گیا۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ تو ایرانی فرما روا خسرو پرویز نے رومی مملکت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، بیت المقدس پر قبضہ کر کے وہاں 20 روز تک قتل عام اور لوٹ مار کا بازار گرم رکھا۔ 90,000 عیسائی مارے گئے، سینکڑوں بشپ اور راہبائیں تہ تیگ کر دی گئیں اور ان کے گرجے گرا دیے گئے، اور وہ صلیب جس پر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا، خسرو نے وہ بھی ان سے چھین لی اور رومی مملکت کے بہت سے صوبے، فلسطین، شام، مصر وغیرہ پر، ان سب جگہوں پر قبضہ کر لیا۔